یہ سال 1462 جون کے مہینے کا وہ دن تھا جب سلطنت عثمانیہ کے 7ویں سلطان محمد دوئم کے سامنے کئی میل رقبے پر پھیلا ایک میدان خوفناک منظر پیش کر رہا تھا۔ اس میدان کے 1 میل کے علاقے میں ہر طرف دائرے کی شکل میں تقریباً 20,000 نیزے گڑے ہوئے تھے اور ہر ایک پر ایک ترک قیدی کی لاش لٹکی ہوئی تھی۔ سب سے اونچے نیزے پر سلطنت عثمانیہ کے ایک علاقائی عہدیدار حمزہ پاشا کی لاش تھی۔ ان سب کٹی پھٹی لاشوں کو کئی ماہ گزر چکے تھے، جس سے فضا میں سڑے ہوئے انسانی گوشت کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ ان ساری سفاکانہ اور دردناک سزاؤں کا ذمہ دار ایک ہی شخص تھا، جسے تاریخ میں ڈریکولا یا ولاد دی امپیلر کے لقب سے جانا جاتا ہے۔ اور آج اس ویڈیو میں آپ ولاد دی امپیلر سے متعلق 11 ایسے حقائق جانیں گے جو آپ کو حیران کر دیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نمبر 11، 26 مئی 1897 میں برین اسٹوکر نے اپنا ایک ناول پیش کیا جس میں خون پینے والا ایک خیالی ڈریکولا متعارف ہوا تھا جو اپنے شکار کی گردن میں دانت گاڑھ کر اس کا خون چوس لیتا ہے۔ ڈریکولا کا یہ کردار تو شاید خیالی تھا، لیکن ڈریکولا کا نام بالکل خیالی نہیں تھا۔ ڈریکول کا نام ولاد کے باپ ولاد ٹو کو ان کے ساتھی نائٹ ٹیمپلرز نے دیا تھا، جو ایک عیسائی صلیبی جنگ سے تعلق رکھتے تھے جسے آرڈر آف دی ڈریگن کہا جاتا ہے۔ ڈریکول لاطینی زبان کے لفظ ڈریکو سے نکلا ہے جس کا مطلب ڈریگن ہے، اور ڈریکول کا مطلب ہے ڈریکول کا بیٹا، اور اسی وجہ سے تاریخ میں ولاد 3 کو ڈریکولا کے نام سے جانا گیا۔ نمبر 10، ولاد 3 کی پیدائش رومانیہ کی ریاست ولاکیا میں 1431 میں ہوئی، جو اب موجودہ رومانیہ کا جنوبی حصہ ہے۔ عیسائی یورپ اور سلطنت عثمانیہ کی مسلم سرزمین کے درمیان واقع ولاکیا کی اس ریاست نے بہت سی خونریز لڑائیوں کے مناظر دیکھے تھے۔ سن 1442 میں ایک سفارتی مشن پر ولاد 3 اور اس کے بھائی راڈو کو اوٹومن امپائر کے سفارتکاروں نے قید کر لیا تھا اور انہیں ایک چٹان کی چوٹی پر واقع قلعے میں رکھا گیا۔ اس قید کے دوران ولاد اور اس کے بھائی راڈو کو جنگی تربیت اور فلسفے کے سبق سکھائے گئے۔ بعض مورخین کے مطابق انہیں تشدد اور مار پیٹ کا بھی نشانہ بنایا گیا۔ ولاد کے بھائی راڈو کے متعلق اسلام قبول کرنے سے متعلق بھی مختلف مورخین بیان کرتے ہیں، اور کچھ کے مطابق قید کے دوران تشدد سے ولاد کے دل میں عثمانیوں کے لیے نفرت پیدا ہو گئی تھی اور اس نے 12 سال اس قید میں گزارے۔ نمبر 9، عثمانیوں کی قید سے رہائی سے پہلے ولاد 3 کے باپ ولاد 2 کے اقتدار کو مقامی بویا سرداروں کی سازشوں سے ختم کر دیا گیا اور اسے قتل کر دیا گیا، اور ساتھ ہی ولاد کے تیسرے بھائی میریسیا کو اندھا کر کے زندہ دفن کر دیا گیا تھا۔ ولاد 3 کو اس کے خاندان کی موت کے فوراً بعد رہا کر دیا گیا تھا، لیکن اس وقت تک ولاد کے اندر ایک پرتشدد انسان جنم لے چکا تھا۔ نمبر 8، ولاد 3 نے اپنے خاندان کی موت کے بعد اقتدار سنبھالا تھا، اور اس پاور کو مستحکم کرنے اور اس کا تسلسل قائم رکھنے کے لیے وہ اپنے حریف خاندان کے لوگوں کو راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ وہ اکثر کہا کرتا تھا کہ اپنے گھر کا شہزادہ اگر کمزور ہو تو باہر کا کوئی طاقتور آ کر اس گھر پر قبضہ کر لیتا ہے۔ اپنے دشمن کو مار ڈالو اس سے پہلے کہ وہ تمہیں ختم کر دے۔ نمبر 7، ولاد 3 کے اقتدار سنبھالنے کے بعد جب حریف خاندانوں کی طرف سے اسے مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا اور وہ اسے چیلنج کرنے لگے، تب اس نے اپنے حریف خاندان کے سینکڑوں افراد کو مہمان نوازی کے لیے بلوایا اور انہیں بے رحمی سے مار کر ان کی لاشوں کو نیزوں پر لٹکا دیا، اور جو بھی اس کے اقتدار کو چیلنج کرتا تو ولاد اسے نیزے پر چڑھا دیتا یا اس کا سر قلم کروا دیتا۔ نمبر 6، سلطنت عثمانیہ کی قید سے رہائی کے وقت ولاد نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ واپس جا کر اوٹومن امپائر کو ایک مخصوص ٹیکس ادا کرے گا جو اس وقت سلطنت عثمانیہ کی مالی سپورٹ کے لیے ضروری تھا، لیکن رہائی کے بعد ولاد 3 اس معاہدے سے مکر گیا۔ تب عثمانیہ سلطان نے کچھ سفیروں کے وفد کو اس کی طرف بھیجا جو ولاد 3 کے دربار میں پیش ہو کر اس سے ٹیکس کا تقاضا کرنے لگے۔ تب اس نے ایک سفاکانہ ہنسی ہنستے ہوئے ان سفارتکاروں کو اپنی سر کی پگڑی اتار کر اس کے سامنے پیش ہونے کا کہا، لیکن ان مسلمان سفیروں کا وفد اپنی پگڑیوں کو فخر کی علامت سمجھتا تھا، لہٰذا انہوں نے انکار کرتے ہوئے ولاد 3 سے کہا ہماری یہ پگڑیاں صرف اللہ کے آگے ہی اتر سکتی ہیں۔ تب ولاد نے غصے میں آ کر ان تمام لوگوں کے سروں پر کیل ٹھوکنے کا حکم دیا، اور ایسا ہی کیا گیا۔ نمبر 5، سلطنت عثمانیہ کے بھیجے گئے سفارتی وفد کے اوپر اتنے بھیانک ظلم کے بعد سلطان محمد فاتح نے اپنے قریبی علاقائی عہدیدار اور وزیر حمزہ پاشا کو ولاد 3 کو زندہ یا مردہ گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا۔ جون 1462 کے دن ولاد 3 اپنے سے 3 گنا بڑی فوجی قوت کے ساتھ جنگ کے لیے تیار تھا، کیونکہ قید کے دوران 12 سالوں تک ولاد کو عثمانیوں نے جو جنگ کے ہنر سکھائے تھے وہ ان سے اچھی طرح واقف تھا، اور وہ یہ جانتا تھا کہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے، لہٰذا اس نے بڑی چالاکی سے گھات لگا کر اور چھپ کر حمزہ پاشا کی 20,000 کی فوج کو شکست دے دی اور انہیں بالکل ختم کر دیا۔
नंबर 4, इस जीत के बाद इसने हमजा पाशा समेत 20,000 तुर्क फौजियों की लाशों को नेज़ों पर लटका दिया और इन सबसे ऊंचे नेज़े पर तुर्क वजीर हमजा पाशा की लाश लटक रही थी। इस मैदान के 1 मील तक का इलाका लाशों के जंगल का मंजर पेश कर रहा था और विलाद 3 ड्रैकुला की सफाकियत, बर्बरियत और खौफनाक तशद्दुद की गवाही दे रहा था। नंबर 3, उस्मानी फौज के इन जंगी कैदियों की सफाकाना कत्ल के बाद सुल्तान मोहम्मद फातेह ने विलाद 3 के भाई राढ़ो को, जो कि मुसलमान हो चुका था, विलाद से जंग के लिए भेजा। विलाद को शिकस्त हुई और इसे जिला वतन करके कैद कर लिया गया और इक़्तिदार विलाद के भाई राढ़ो ने संभाला। 1476 में राढ़ो की मौत के बाद विलाद 3 दोबारा वलाकिया पर हुक्मरानी का दावा करने के लिए वापस आया, लेकिन उसकी ये हुक्मरानी मुख्तसर मुद्दत के लिए थी। ओटोमन के साथ जंग के दौरान वो मारा गया और उस्मानी सिपाहियों ने उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े करके उसके सर को काटकर इस्तांबुल के मरकजी दरवाजे पर लटका दिया, जहां उसका सर इसी तरह कई महीनों तक लटकता रहा। नंबर 2, विलाद 3 के बारे में ये कहा जाता है कि ये नेज़े पर लटकती लाशों के बीच खाना खाया करता था और शायद इसे इंसानी खून की लत लग चुकी थी और ये इंसानी गोश्त तक खा जाया करता था। इस बात में कितनी सच्चाई है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन विलाद 3 को अपने इस भयानक तरीका कत्ल ने विलाद दी इम्पेलर का लक़ब दिलवाया था। नंबर 1, विलाद 3 एक नाकाबिले तरदीद, बेरहम और शफ़ाक हुक्मरान था, ताहम वो अब भी वलाकिया की तारीख़ के अहम तरीन हुक्मरानों में से एक माना जाता है और रोमानिया में एक नेशनल हीरो का दर्जा रखता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक और शेयर के साथ कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।